اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم اذا جاء نصر اللہ والفتح ورأیت الناس يدخلون فی دین اللہ افواجا فسبح بحمد ربک واستغفر انہ کان توابا۔ مملکت خداداد پاکستان کا معرض وجود میں آنا اور اہل پاکستان کو بہت بڑی آزادی نصیب ہو جانا، یہ اللہ تعالیٰ کا خصوصی فضل اور احسان ہے۔ اگر ہم بے نظر عمیق دیکھیں پوری کائنات میں تو ہمیں صرف 3 ریاستیں ایسی نظر آتی ہیں جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئیں۔ ان میں سب سے پہلے مدینہ منورہ، مدینۃ الرسول، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا شہر ہے۔ یعنی جب آپ نے مدینہ منورہ میں قدم رکھا تو مدینہ منورہ کو اسلامی ریاست میں تبدیل کیا تو خالصتاً یہ کلمہ لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آنے والی دنیا کی سب سے پہلی ریاست مدینہ منورہ تھی۔ اس کے بعد لیلۃ القدر کی تاقراتوں میں پاکستان جب معرض وجود میں آیا 27 رمضان المبارک میں، تو تب یہ دیکھیں کہ تب 14 اگست 1947 اور اس وقت یہ ریاست صرف اسی نام پر معرض وجود میں آئی جب لوگوں کا یہ نعرہ تھا اس وقت برصغیر پاک و ہند میں کہ سینے پہ گولی کھائیں گے پاکستان بنائیں گے۔ یعنی کہ جان جوکھوں میں ڈال کر بہت زیادہ قربانیاں دے کر کتنے ہی انسان ایسے ہیں جنہوں نے اپنے لخت جگر اپنی آنکھوں کے سامنے نیزوں کے اوپر لٹکے ہوئے چھوڑ کر جو پاکستان آئے اور جنہوں نے بہت زیادہ قربانیاں دیں۔ اور جب اسلام کے نام پر معرض وجود میں آنے والی ریاست دوسری ریاست کا نام لیا جائے تو یقینی طور پر ہم کہہ سکتے ہیں کہ وہ مملکت خداداد پاکستان تھا، اسلامی جمہوریہ پاکستان تھا۔ تو یہ ملک بھی اسلام کے نام پر لا الہ الا اللہ کی بنیاد پر معرض وجود میں آیا۔ اور تیسری ریاست جو نظریے کی بنیاد پر معرض وجود میں آئی وہ اسرائیل ہے، اور وہ مکمل طور پر کلمے کی مخالفت میں معرض وجود میں آئی، یعنی کہ اینٹی اسلام کی مخالفت میں معرض وجود میں آئی۔ اس نے کرنا ہی اسلام کے خلاف کام ہے، اور وہ ریاست کون سی تھی؟ اسرائیل کی ریاست۔ ابھی جمعہ 8 دن ہوئے اسرائیل کو آزاد ہوئے، لیکن آج اسرائیل کو کون نہیں جانتا کہ اسرائیل کا ظلم آج پوری دنیا کے اوپر سامنے واضح ہے، اور کون نہیں جانتا کہ اسرائیل آج پوری دنیا کے اوپر ظلم کر رہا ہے، اور اسرائیل اسلام کے خلاف اس کی تمام سرگرمیاں ہیں۔ اپنے اصل عنوان کی طرف آتا ہوں کہ پاکستان ایک اللہ تعالیٰ کی نعمت ہے۔ جو لوگ اپنی نعمت کی قدر نہیں کرتے یقیناً وہ لوگ برباد ہو جاتے ہیں۔ آج اگر ہمیں پاکستان ملا تو پوچھے جا کے ان لوگوں سے جن لوگوں نے اس نعمت کی، اس قدر کی اور اس آزادی کی قیمت چکائی۔ ہمیں تو بیٹھے بٹھائے پلیٹ میں رکھ کر پاکستان دے دیا گیا۔ پاکستان کی قدر ان لوگوں سے پوچھئے جن کا کاروبار ختم ہو گیا۔ پاکستان کی قدر ان سے پوچھئے جنہوں نے اپنے بچوں کو لٹا دیا، جنہوں نے اپنے والدین کو وہ ان سے بچھڑ کر پاکستان آ گئے، اور پھر کئی خاندان جب پاکستان میں آئے تو ٹرینوں کے اوپر حملہ ہوا۔ کئی پاکستانی جب پاکستان میں آئے ہجرت کر کے، برصغیر پاک و ہند کی جب تقسیم ہوئی 1947 میں، سن 1947 میں، تو تب کتنے لوگ ٹرینوں کے اوپر آ رہے تھے تو ٹرینوں کے اوپر حملے ہوئے، لوگوں کو وہاں ہی شہید کر دیا گیا۔ انہیں ارض مقدس میں قدم رکھنا ہی انہیں وہ نصیب نہ ہوا۔ پھر آپ اور بھی دیکھیں، بس یہیں پہ بس نہیں، پھر کتنے وہ صاحب علم گھرانے ہیں۔ اگر میں دور نہ جاؤں، صرف اپنے خاندان کی بات کروں تو میرے والد محترم شیخ الاسلام کا ریاض الحق رحمۃ اللہ علیہ فرمایا کرتے تھے،
بیٹا ہمارے خاندان کے کتنے اکابر ہیں، کتنے علماء و زعماء و اتقیاء تھے جن کی کتابیں دریا ستلج میں پھینک دی گئیں کہ یہ علمی ورثہ آگے پاکستان میں منتقل نہ ہو، تو نتیجتاً کتنے دن یہ دریا ستلج جو تھا وہ اس کا پانی سیاہ چلتا رہا، اور پھر کتنے ہی لوگ تھے جنہوں نے، ہزاروں لوگ جنہوں نے اپنی قربانیاں دیں اور جن کو قتل کیا گیا دریا ستلج پہ، اور دریا ستلج پہ جب قتل کیا گیا تو کتنے دن خون آلود وہ دریا ستلج کا پانی چلتا رہا، کتنی قربانیاں دیں۔ ایک ہسٹری کا میں مطالعہ کرتا ہوا میں خود بھی آپ دیدہ ہو گیا، وہ کچھ اس طرح تھا کہ ایک آدمی نے کہا کہ سامنے سے میرے اوپر ہندوؤں نے، سکھوں نے میرے اوپر حملہ کیا۔ میں آج بڑے وثوق سے کہتا ہوں کہ مجھے پاکستان کے بعد پوری دنیا میں جو لوگ سب سے زیادہ سنتے ہیں، پاکستان سے چند ایک کم لوگ جو سنتے ہیں مجھے، اور پوری دنیا میں سب سے زیادہ سنا جاتا ہوں تو وہ پاکستان کے بعد ہندوستان ہے۔ لیکن ہر ایک شخص کو اس چیز کی آزادی ہے کہ وہ اپنا رائٹ بیان کرے، اپنا حق بیان کرے۔ تو جب ہندوؤں نے اور سکھوں نے مسلمانوں کے اوپر جب حملہ کیا تو ان میں سے ایک حملہ جس شخص کے اوپر کیا گیا اس کی اپنی روداد زندگی ہے، وہ اپنی کہانی بیان کرتا ہے کہ جب میں ہندوستان سے پاکستان کی طرف آ رہا تھا تو راستے میں دریا ستلج تھا، میرے پیچھے دریا ستلج تھا، میرے سامنے ہندوستان کے ہندو اور سکھ تھے۔ انہوں نے جب میرے اوپر حملہ کیا تو میں اکیلا تھا، میں نے کہا اگر میں ان کے ساتھ مقابلہ کرتا ہوں تو یقیناً میری جان ضائع ہو جائے گی، کیوں نہ ہو کہ کہیں میری جو ذات ہے اس کا مسئلہ نہ کیا جائے، اور کہیں میری جو لاش ہے اس کی بے حرمتی نہ کی جائے، کیوں نہ ہو میں دریا برد ہو جاؤں۔ تو وہ دریا ستلج کی طرف اس نے دوڑ لگانی شروع کر دی۔ آپ یہ سن کر حیران ہوں گے کہ وہ شخص کہتا ہے کہ میں نے دوڑ لگا دی، پیٹھ پھیر کر جب میں بھاگا پاکستان کی طرف، اور جب میں دریا ستلج عبور کرنے لگا تو میں نے تو یہ سمجھا کہ میں آج پانی میں غرق ہو جاؤں گا۔ پانی کافی اونچا چل رہا تھا، پانی کے ریلے چل رہے تھے، لیکن اس نے کہا کہ میرا جو پاؤں تھا وہ ایک آدمی کی کمر کے اوپر آیا، کسی کے سینے کے اوپر آیا۔ ایسے ہی میں لوگوں کے جسموں کے اوپر اپنے قدم رکھتا دریا ستلج کو عبور کر کے میں پاکستان میں آ گیا۔ ایک میں وہ بھی تاریخ پڑھی، میں بہت حیران رہ گیا۔ ایک آدمی تھا، وہ کہنے لگا کہ میں جب ہندوستان سے نکلا اور پاکستان میں قدم رکھا تو چلتے چلتے ہمارے خاندان کے لوگ سٹی اوکاڑا میں پہنچے۔ جب سٹی اوکاڑا میں پہنچے تو ہم نے دیکھا کہ صبح کا وقت تھا، ایک آدمی نے ڈیک میں ریکارڈنگ لگائی، گانے لگائے ہوئے تھے۔ وہ شخص کہنے لگا میں وہیں بیٹھ کے پھوٹ کے رونا شروع کر دیا۔ میں نے کہا ایسے پاکستان سے تو ہندوستان ہی اچھا تھا کہ ہم وہاں پہ کم از کم، ہم نے تو اپنی آزادی کی قدر ہی نہیں کی۔ ہم نے یہ سمجھا کہ ہم آزاد ہو گئے تو ہم اسلام سے آزاد ہو گئے، ہم نے یہ سمجھا کہ ہم آزاد ہو گئے، ہم حریت سے آزاد ہو گئے، ہم اسلام سے آزاد ہو گئے، ہم اسلامی اقدار سے آزاد ہو گئے۔ ہم نے آزادی کا معنی کچھ اور لے لیا۔ ہمیشہ وہ لوگ صفحہ ہستی سے مٹ گئے جنہوں نے اپنی آزادی کی قدر نہیں کی۔ آج شاید کچھ سیاسی، میرا کسی سیاسی پارٹی سے کوئی دور تک تعلق نہیں، لیکن ایک بات کہوں گا، جہاں اہل پاکستان رنجیدہ ہیں، مہنگائی سے ستائے ہوئے ہیں اور اپنے گھروں میں پریشان بیٹھے ہیں، اتنی ہی ان کو ٹینشن اس وقت ہو رہی ہے ہماری سیاسی صورتحال کی۔ لیکن سیاسی اپنی جگہ پر وہ آباد ہیں اور ان کے چونچلے پورے نہیں ہوتے، ان کی آوارہ گردیاں پوری نہیں ہوتی، اور انہوں نے پاکستان کی اس نعمت کا صحیح مذاق اڑایا سیاسی لوگوں نے۔ اللہ ماشاء اللہ واللہ عالم بالصواب، کچھ نیک بھی ہیں کچھ اچھے بھی ہیں۔ جہاں تک آزادی کی قدر ہے، آئیے میں آپ کو اسلام کا ایک بہت سنہری باب دکھاؤں۔ جب مکہ مکرمہ فتح ہوا تو اللہ تعالیٰ نے یہ سورۃ النصر جب نازل فرمایا اذا جاء نصر اللہ والفتح، اے میرے پاک پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم، آپ کے اوپر اللہ تعالیٰ کی طرف سے مدد بھی آ گئی اور کامیابی بھی آ گئی۔ وَرَأَيْتَ النَّاسَ يَدْخُلُونَ فِي دِينِ اللَّهِ أَفْوَاجًا، اور آپ دیکھ رہے ہیں
کہ لوگ فوج در فوج، لشکروں کے لشکر، جماعتوں کی جماعتیں اسلام میں داخل ہو رہی ہیں۔ فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ کو اللہ نے مکہ عطا فرمایا، بغیر لڑائی کے مکہ فتح ہو گیا، تو آپ کو اللہ تعالیٰ نے ایک آزاد مملکت عطا فرما دی، ایک خطہ عطا فرما دیا۔ اب جو اللہ نے نعمت عطا فرمائی تو فسبح بحمد ربک واستغفر، آپ اپنے رب کی تسبیح بیان کیجئے اور استغفار کیجئے۔ انہ کان توابا، بے شک اللہ تعالیٰ توبہ قبول فرمانے والا ہے۔ تو آج بینڈ باجے بجا کر کوئی اپنی آزادی کا اظہار کر رہے ہیں، کوئی گانے گا کر آزادی کا اظہار کر رہے ہیں، تو یہ قطعاً آزادی نہیں۔ آزادی وہ ہے کہ انسان آزاد ہو کر بھی اللہ اور اللہ کے رسول کے حکموں کا غلام رہے، اور جب اللہ تعالیٰ نعمت دے دے تو پھر انسان کو چاہیے کہ وہ اپنی عبادت کو بڑھا دے۔ جب اللہ تعالیٰ انسان کو آزادی دے دے تو اس آزادی کی نعمت کی قدر کرنی چاہیے۔ دعا ہے اللہ تعالیٰ ہمیں اس ملک پاکستان کی حفاظت کرنے کی بھی توفیق عطا فرمائے۔ اور آخر میں یہ بات بھی کہوں گا کہ جہاں تک پاکستان بننے کے بعد لوگوں نے مسلکی تعصبات کو ہوا دی، گروہی تعصبات کو ہوا دی، مسلکی تعصبات کو ہوا دی، صوبائی، ملکی اور علاقائی تعصبات کو ہوا دی، ان لوگوں کو بھی سوچنا چاہیے کہ جو ملک اللہ تعالیٰ نے عطا فرمایا اس کی قدر کریں، اور جہاں پر ہمدردی، اخوت، بھائی چارہ اور ایک دوسرے کا درد اور اخوت، اس جذبے کو لے کر ہم آگے بڑھیں، تاکہ ہمیں اس نعمت کا جو نعمت اللہ تعالیٰ نے عطا فرمائی اس کی ہم قدر کو پہچان سکیں۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔